بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس عنوان کا تعلق میرے پچھلے عنوان سے جو کہ شکر کا بیان یا شکر کی اہمیت اور فضیلت ہم نے دیکھی تھی، اسی سے جڑا ہوا بہرحال یہ بھی عنوان ہے، اور یہ ہے صبر کی اہمیت اور فضیلت، یاد رکھیں، یا صبر کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ بہرحال ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا اور یہ بات جانی تھی کہ شکر کی کیا اہمیت ہے، پھر یہ بات میں نے تبھی رکھی تھی کہ صبر اور شکر یہ دو عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک، اور ایک موجود ہوتا ہے تو دوسرا بھی موجود ہوتا ہے، اور ایک غائب ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر بندہ صبر کرے تو شکر کا مادہ اس میں ہوتا ہے، اور اگر صبر چھوڑ دے تو شکر بھی خود بخود نکل کر چلا جاتا ہے۔ تو صبر یہ اپنے آپ میں بہت عظیم، بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے صبر والی نعمت جس شخص کو عطا کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں سے، اپنی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑی نعمت اس شخص کو دے دی صبر کی شکل کے اندر، یاد رکھی۔ اور یہ بہت اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس صفت جس کو ہم کہیں گے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر لوگ جو ان پر ایمان لائے، اصحاب، اور اس کے بعد جو ان پر ایمان لائے اور جو ان پر ایمان لائے، مطلب اس کے بعد کے دیگر لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جیسے جیسے ایمان کی جو بلندیاں ان کی رہی، ویسے ویسے مختلف اندازوں سے وہ آزمائے گئے، اور ویسے ویسے ان مختلف آزمائشوں میں انہوں نے اس چیز کا مظاہرہ کیا جس کو ہم صبر کہتے ہیں، اور جس کے بدلے میں دنیا کی زندگی بھی الحمدللہ ان کی بہتر گزری، اور آخرت تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ہے ہی۔ جن لوگوں نے دنیا میں مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، دین کی دعوت کی راہ میں اور مختلف جو تکلیف آتی ہے ان کو برداشت کیا تو انشاءاللہ عزیز، اور اس پر صبر کیا، جزا اور فضا نہیں کی، رویا اور دھویا نہیں، شکایت اور کمپلین نہیں کی، تقدیر کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ جو رب نے طے کر دیا اس کو انہوں نے جو اپنے لیے جو ہے ایک حصہ سمجھا زندگی کا، اور پھر اس کے جو بھی تکلیفیں آئے اس کو مشقت کے ساتھ مطلب برداشت کیا۔ نتیجتاً جو ہے دنیا میں بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا، اور آخرت میں بھی جو صابرین کے لیے بہت بہترین بدلہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو صبر ایک بڑی اہم صفت ہے، یاد رکھی۔ سورۃ العصر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یہاں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا، جو حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرتے ہیں اور جو صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرتے ہیں۔ تو صبر ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد رکھی، اور اتنی اہم صفت ہے کہ قرآن میں 90 ٹائمز سے زیادہ صبر کا تذکرہ آتا ہے، یا صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 90 سے زیادہ۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جہاں صبر کرنے والوں کے واقعات بیان کیے کہ ایوب نے صبر کیا علیہ السلام، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے فلاں نبی نے صبر کیا، فلاں قوم نے کیا۔ اس کے علاوہ صرف صبر کی صفت، صبر کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنا اچھی چیز ہے، صبر کرتے رہو، 90 بار سے زیادہ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ تو گویا یہ کتنی بڑی اور کتنی اہم صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صفت کا بار بار تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کیا ہے اس کو جانیں،
آج انشاءاللہ عزیز میں یہ تفصیلات رکھوں گا. اس کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. صبر کب ہوتا ہے وہ انشاءاللہ رکھوں گا. صبر کے فضائل کے تعلق سے کچھ باتیں، اور صبر کے کنڈیشنز، مطلب صبر کے شرائط کیا ہے، کب صبر ہوں گا اور کب وہ صبر قبول ہوں گا انشاءاللہ عزیز، وہ بھی آج رکھوں گا. تاکہ اگر ہم صبر کریں تو حقیقی معنوں میں صبر ہو. ایسا نہ ہو کہ پہلے تو سب کچھ کر لیا جو نہیں کرنا تھا، پھر اب کہہ رہے کہ اب میں نے صبر کر لیا. یاد رکھیے صبر کے کچھ کنڈیشنز ہیں، انشاءاللہ آخر میں ان کنڈیشنز کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ عزیز تو اگلے کسی موقع پر صبر کہاں کہاں کرنا ہے وہ رکھوں گا، چونکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ انسان کہاں کہاں صبر کرے، کن کن مواقعوں پر صبر کرے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم صبر کہاں کرنا چاہیے وہ الگ سے انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن آج اس کا معنی، مفہوم، اس کے فضائل، اس کی اہمیت اور اس کے کنڈیشنز، شرائط انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے. تو آئیے سب سے پہلے صبر کا معنی کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو سب یاد رکھیے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے روکنا یا بند کر دینا، اپنے آپ کو روک لینا یا بند کر دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اللہ رب العزت سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے 28 کے اندر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں بند رکھیے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں میں نبی اپنے آپ کو بند رکھیے جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں. پھر فرمایا بالغداۃ والعشی، جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، نبی آپ ان کے صحبت میں رہیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو بند کر کے رکھیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھیے. ٹھیک ہے، اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، وجہ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کے لیے کام نہیں کرتے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بند کرنے کا، ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا جو دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے وہ صبر کا معنی آیا بند رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا یا بند رکھنا، یہ صبر کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح صبر کے تعلق سے علماء اس کی تعریف دیتے ہیں، ڈیفینیشن دیتے ہیں. اس کا ایک ڈیفینیشن یہ ہے صبر کا، اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا. پھر آگے لکھتے ہیں زبان پر حرف شکایت نہ لانا، زبان پر حرف شکایت کی ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ہمارے ساتھ یہ وہ حرف شکایت نہ لانا. پھر آگے وہ لکھتے ہیں باقی اعضاء جسم کو الجھن اور پریشانی مبتلا ہونے سے بچانا، باقی اعضاء اور جوارے کو، جسم کو الجھن اور تکلیفوں میں جانے سے یا پھنسانے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے. تو یاد رکھیں جسمانی اعضاء سے مراد یہی نہیں کہ آپ کسی چیز کے سامنے، بلکہ ایسا کوئی عمل نہ کرے کہ آخرت میں جہنم میں انسان کو جانا پڑے، اس سے بھی بچانا ہے نا. تو وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے. ایک عمل ہے مجھے اچھا لگتا دنیاوی طور سے، بڑی لذت آتی، مزہ آتا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا اس لیے کہ آخرت میں اس کا بدلہ بہت برا ہے. تو میں نے اپنے اعضاء اور جوارے کو اس سے بچایا، روکے رکھا کہ مجھے یہ کرائم، یہ جرم، یہ نشہ، یہ بری چیز، یہ لت نہیں اڈاپٹ کرنا ہے، نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. تو یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے. کیا کیا ہے صبر کے اندر؟ اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے روکے رکھنا. گھبراہٹ اور ناگواری مطلب ایسے سچویشنز، ایسی حالت میں اپنے آپ کو نہ ڈالے کہ گھبراہٹ اور ناگواری آپ پر ہو. دوسرا اپنی زبان سے شکایت نہ کرنا. یہ معاملہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے شکایت کر رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر چیز کی شکایت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ رب سے بھی شکایت کرتے ہیں. جیسا چوری ہو گئی، کسی گھر میں چوری ہو گئی تو وہ کہتا ہے اتنے مالدار شہر میں لوگ پڑے ہوئے، ان کے گھر میں چور نہیں آتے، ہمارے گھر میں آ گئے، حالانکہ ہم تو غریب تھے. مطلب مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس چوری نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہو گئی. یہ تقدیر تھی، اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا چوری. اتنے لوگوں کو اولادیں ہیں، ان کی اولادیں تو نہیں مرتی، اور ہمارا ایک ہی لڑکا تھا، مر گیا ہو. سمجھ رہے آپ؟ یہ شکایت ہے کہ آپ یہ شکایت کریں اللہ سے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں سمجھا کہ جس کو زیادہ لڑکے تھے اس کا انتقال کرنا چاہیے تھا، ان کو ایک ہی تھا، ان کا کر دیا. حالانکہ وہ اللہ کی مرضی تھی، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے چھین لے، دینے کے بعد چاہے ایک دے کر چھینے یا 10 دے کر لے، وہ اس کی مرضی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ شکایت ہے. تو شکایت سے اپنی نفس کو روکے رکھنا. ٹھیک ہے، زبان سے مطلب شکایت نہ کرنا. پہلے تو اپنی نفس کو ایسے سچویشن میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، خراب. دوسرا اپنی زبان سے کبھی شکایت نہ کرنا. اور تیسرا اپنے اعضاء کو، مطلب اعضاء سے مراد سمجھ رہے نا، باڈی پارٹس کو، اعضاء کو، جسم کو الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچانا. دنیاوی الجھن اور پریشانی، جھوٹ بولوں گا تو الجھن اور پریشانی آئیں گی، کسی کی غیبت کروں گا تو پکڑ لیں گا گلا، الجھن پریشانی آئیں گی، جھوٹ بول کر مال لوٹوں گا تو الجھن ہی پریشانی آئیں گی، اور آخرت کے اعتبار سے برے اعمال کرنے سے آخرت میں الجھن اور پریشانی آئیں گی. تو ایسے اعمال سے اپنی نفس کو
روکے رکھنا، اپنے اعضاء اور جوارح کو انوالو نہ کرنا اس میں، یہ ہوتا ہے صبر، یاد رکھیے۔ تو یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہو گئی کہ صبر سے مراد برداشت کرنا ہے، عام زبان میں برداشت کرنا ہے، زبان سے، اعضاء و جوارح سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور برداشت کرنا ہے خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ ہم یہ جو کچھ برداشت کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا رب اس کا ہمیں مرنے کے بعد بہترین بدلہ عطا فرمائے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو عام زبان میں صبر کا معنی ہوا زبان سے، اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم سے ہم جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھے، ہر قسم کی برائی سے، کسی الجھن میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، کسی مشکل و پریشانی میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، جزا اور فضا نہ کرے، کسی مصیبت کے اندر روئے دھوئے نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو اس مصیبت ہٹانے کی بہرحال دعا کرے، ٹھیک ہے، اور شکایت نہ کرے، نہ اللہ کے تعلق سے، نہ دین کے تعلق سے۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج، ہر جمعہ رات 11:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امیر آدمی کو عقل مند نہیں کہا، بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو عقل مند نہیں کہا، دنیا کے اندر ہر جگہ گھومتا اس کو عقل مند نہیں کہا۔ مسلمانوں سنو، غور سے سنو، جھونپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنے آخرت کو یاد کرتا ہو، آنے والی زندگی کو یاد کرتا ہو۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرن، وہی عقل مند ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو۔ فکر آخرت جانیے ہم سب کی حقیقی منزل، جہاں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، آ رہا ہے بہت جلد، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی
फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। आज बहुत सी बार होता है, लोगों को देखा जाता है इस्लाम पर चलने की बुनियाद पर जो तकलीफ़ें उनको आती है या मुसलमान होने की बुनियाद पर जो तकलीफ़ें आती है तो उस पर वो शिकायतें करते हैं कि देखो कितनी मुश्किल है, ना मुसलमान है तो ये मुसीबत आ रही है, देखो मुसलमान है वो परेशानी आ रही है, देखो मुसलमान है तो ऐसी तकलीफ़ें आ रही है, देखो मुसलमानों की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब अगर हम मुसलमान ना होते तो शायद इससे बच जाते। शिकायत करते हैं हम लोग, जबकि हम इतना आसानी से जन्नत हासिल करना चाहते हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी मशक्क़त के, और चाहते हैं कि सबसे आला चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है इंसानों के लिए वो भी मिल जाए और दुनिया की ज़िंदगी भी नरम गरम जिसको बोलते हैं ना अच्छे अंदाज से गुजर जाए। तो ये दोनों चीज़ एक साथ मुहाल होना याद रखिए। आगे वाक़यात रखूँगा कुछ अंबियाओं के, मुहाल है, नामुमकिन है कि दुनिया की ज़िंदगी भी आराम से गुजर जाए और आखिरत भी जो आसानी से मिल जाए, और आखिरत में अच्छा बदला मिल जाए। याद रखिए दुनिया की ज़िंदगी एक मशक्क़त है तो आखिरत में इसका फिर जो है बदला हमें मिलता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये एक मशक्क़त है, याद रखिए दुनिया की ज़िंदगी, इसको हमें समझना है। तो आइए अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है जिसमें अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह उसके रावी और फरमाते और कहते हैं कि अंसार के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और माल तलब किया, पैसे मांगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अता कर दिया, दे दिया। फिर आए मांगने, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। उसके बाद फिर आए मांगने के लिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा मेरे पास जो खैर भी होगी इसे मैं तुमसे बचाकर ज़ख़ीरा नहीं करूँगा, जो कुछ मेरे पास है मैं बचा कर नहीं रखूँगा, मैं तुमको दे दूँगा। आपने फरमाया, और जो शख्स सवाल करने से बचेगा इसे अल्लाह ताला बचाएगा, और जो शख्स सवाल करने से बचेगा, मांगेगा नहीं, तो अल्लाह ताला इसको बचाएगा। किस चीज़ से बचाएगा? बहुत सारे माने, दुनियावी मुसीबत और परेशानी और आखिरत की मुसीबत और परेशानी से बचाएगा। तो अल्लाह ताला जो माल मांगने से, मतलब हाथ फैलाने से बचेगा, अल्लाह ताला उसको बचाएगा। फिर आपने फरमाया, कहा और किसी शख्स को सब्र से ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा वसी अतिया नहीं दिया गया, और किसी नफ्स को सब्र से ज़्यादा बेहतर अतिया और चीज़ नहीं दी गई। मतलब दुनिया के अंदर अगर इंसान को कोशिश अता की गई है जो सबसे वसी, देखिए आप हदीस के अल्फाज सुने क्या है कि सब्र से ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा वसी अतिया किसी को नहीं दिया गया। तो इस हदीस से पता चलता है सब्र की कितनी अहमियत है। और जो मैंने बात कही थी ना, सब्र एक बहुत 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 अजीम नेमत है। ये हदीस की दलील है कि सब्र से ज़्यादा वसी नेमत किसी को नहीं मिली, याद रखिए। तो सब्र, इसको हमें अपना शार और शैवा बना लेना चाहिए। लेकिन आज नासब्री, जिसको आम ज़बान में बेसब्रापन जिसको बोलते हैं, मतलब सब्र के खिलाफ अमल। कुछ हुआ मुसीबत की जज़ा और फज़ा, रोना और धोना। कुछ हुआ कि शिकायतें करना, कोई परेशानी आई कि आहो बुका करना। मतलब रोना फितरी तौर से आना एक अलग चीज़ है तकलीफ से, लेकिन गैर फितरी तौर से आहो बुका कहते हैं ताकि लोगों को पता चले हम मुसीबत में और परेशानी के अंदर है। ज़रा ज़रा से चीज़ों को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और आखिरत में हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें सबसे बड़ा इनाम जन्नत भी मिल जाए, और दुनिया के अंदर सबसे कम तकलीफ़ें, सबसे कम मशक्क़तें, सबसे कम मुसीबतें हम पर आए, सबसे कम हम आजमाए जाए, सबसे कम जो हमको किसी भी किस्म की मुसीबत दी जाए, सबसे कम हम सब्र करें और सबसे बड़ा बदला हम उसको पाले। तो ये हदीस वाज़े कर रही है कि सब्र जो है एक बहुत अजीम नेमत है। और आपने जो हदीस के अंदर फरमाया कि सब्र से बड़ा ज़ख़ीरा, वसी चीज़ है, इससे ज़्यादा बेहतर, इससे बड़ी और वसी चीज़ किसी को अता नहीं की गई। तो लिहाजा हमें चाहिए हम अल्लाह ताला से सब्र जो है, ये सिफत जो है मांगे और अपने अंदर इस सिफत को पैदा करने की कोशिश करें। एक बात याद रख ले, अच्छी सिफतें पैदा करने से नफ्स में आती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो आती है कुछ लोगों को किसी मकदार में, एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छी सिफतों को इंसान को पैदा करना पड़ता है अपनी नफ्स के अंदर, उसके लिए कोशिश करना पड़ता है, तब ये आती है। और अच्छी सिफतों की खुसूसियत ये है जब पैदा हो जाती है तो ये नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र होती है। एक आदमी ने अच्छी कोई सिफत अंदर पैदा कर ली, उसकी जनरेशंस में वो देखेगा वो सिफतें छलकती है। तो गोया अच्छी सिफतें पैदा करने का फ़ायदा ही है, इस दुनिया के अंदर भी फ़ायदा है, आखिरत में भी फ़ायदा है, और जब तक वो सिफतें लोगों में जाएंगी उसका अजर और सवाब भी मिलता रहता है, याद रखिए। तो इसीलिए लोग कहते हैं अच्छी आदतें डालो, इसलिए कि तुम तो ख़राब होंगे, आने वाली जनरेशंस भी तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से ख़राब हो सकती है। तो अच्छी आदतें भी डालना चाहिए, इसलिए कि अच्छी आदतें आने वाली नस्लों में ट्रांसफरेबल है, मतलब वो जाती है उनके अंदर। ये बात का मुशाहिदा हर वो आदमी जिसको कोई साइंस का नॉलेज भी नहीं वो कर सकता है। ये बात को चेक हर वो आदमी कर सकता है जिसको कोई साइंटिफिक नॉलेज भी नहीं है, ये कैसा जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है ना। बस आप छोटे बच्चों को देखिए, 1 साल 2 साल 3 साल के हैं, ऐसे जेस्चर्स, ऐसे हाव भाव, ऐसी हरकतें, ऐसे एक्शंस करते हैं जो आप बोलेंगे अरे ये तो हमारे दादा करते थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं। अरे
یہ تو ویسے لیٹتا ہے جیسا آپ کے والد آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ تمہارا بچہ تو ویسے لیٹتا تھا، میرے ابا لیٹتے تھے، مطلب آپ کے جو ہے دادا یا ان کے دادا، ارے یہ تو ویسے ہی کرتا، ارے یہ چلتا ہے تو فلاں چیز، ارے اس کو نشان دیکھو گا آگے یہ فلاں تھا، ارے اس کے ہاتھ کے، سمجھ رہے نا؟ تو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا تجزیہ اس کو خود دیکھ سکتے کہ ارے ہاں ٹرانسفر ہوتی ہے اچھی صفتیں، عادتیں، خصلتیں جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حسن الخلق جس کو کہتے ہیں، اچھی عادتیں، ٹھیک۔ تو بہرحال صبر بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے اور ایک عادت ہے جس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ کچھ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ ہر آدمی کو مختلف صفتیں اور نعمتیں دے کر اللہ بھیجتا ہے، کچھ چیزوں میں ہم کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس چیز میں ہم کو آگے جانا پڑتا ہے، ایکسل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس چیز پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں صبر کو پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے وسیع اور اس سے بہتر اللہ نے نعمت، وسیع مطلب بڑی چوڑی وسعت سمجھتے نا، اور اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملی، لہٰذا ہم اپنے نفسوں میں صبر کا مادہ جگائیں، صبر خود بخود شکر کے مادے کو ہمارے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا اور فرمایا، سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا کہا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہا بس آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرُوا أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کیجئے ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا۔ اولو العزم پیغمبروں میں کون کون آتے ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 ہے۔ تو کہا آپ سے پہلے نبی جو اولو العزم رسول گزرے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آپ بھی ان کے جیسا کیا کیجئے، صبر کیجئے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی صبر کرنے والے گزرے، آپ کو ان کے جیسا صبر کرنا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے، اے نبی آپ سے پہلے دیکھو یہی لوگ صبر کرنے والے گزرے ہیں، آپ کو بھی ان کے جیسا صبر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اور آپ اے نبی جو ہے کفاروں کے بارے میں جلد بازی نہ کیجیے، مطلب آپ بہت جلدی بددعا کا ہاتھ ان کے خلاف نہ اٹھائیے، آپ بہت جلدی بددعا نہ دیجیے ان کو کہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جائے۔ پہلے نبیوں کو دیکھیے، آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال نوح نے صبر کے ساتھ دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، گھر میں دعوت دی، والد نے انکار کیا، گھر چھوڑنا پڑا، قوم کو دعوت دی، شہر سے نکالے گئے، ملک کے بادشاہ کو دعوت دی تو آگ میں ڈالے گئے، ٹھیک ہے، اتنا سارا، اس کے بعد گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا، اس کے بعد اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی دوسری بیوی سے، اولاد ہوتی حکم ہوا کہ مکہ کی وادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا، اولاد بڑی ہوئی تو ذبح کرنے کا حکم دیا، کرنے چلے گئے، عمر کے ایک بڑے مرحلے میں حکم آیا ختنہ کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے فرماتے اپنے ہاتھ سے کلاڑی سے ختمہ کر لی اپنی، اندازہ لگائی، مطلب کاٹنے کو اوزار بھی نہیں تھا تو کلاڑی سے، مطلب اللہ کا حکم آ گیا، اب سوال ہی نہیں آتا کہ میں روکے رہوں اس عمل سے، تو کتنے آزمائیں گے اندازہ ہے۔ پھر حکم ہوا جا کر کعبے کی تعمیر کرو، وہاں چلے کعبے کی تعمیر کی، کتنے کام کیا، اپنا ملک اپنا شہر سب کچھ چھوڑا، کہاں کے رہنے والے، عراق کے، کہاں جا کے بسے کنان فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے، کہاں انتقال والے خلیل ہیبرون کے اندر، اور مصر گئے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت دی، تو قرآن نے تذکرے کی اس دعوت کی پتہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کن کن شہر اور ممالک کا اپنے سفر کے دعوت اسلام کے لیے کتنا صبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی آپ دیکھیے کس طرح کا صبر کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، 10 معجزے بنی اسرائیل نے دیکھی اور فرعون کو غرق ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھی، سمندر میں سے نکلے، سمندر 2 حصوں میں ہو گیا، نکلتے ہی جا کر شرک کر رہے ہیں، کیا گزری ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر، توریت لانے گئے تو بچڑے کی عبادت شروع کر دی، کیا گزری ہوں گی سوچی وقت کے نبی پر، کہ اس قوم کی جہالت کا عالم دیکھیے کہ ابھی 10 معجزے دیکھ کر آتی ہے، فرعون کا غرق ہونا دیکھیے، ابھی سینہ میں اور بولتی ہے شرک کر رہی ہے، بچڑے کی عبادت کرنا شروع، سمجھ رہے آپ؟ تو کیسا صبر لگا ہوگا موسیٰ علیہ السلام، ہے نا، کتنی تکلیفیں بنی اسرائیل نے دی، کہا کہ ہم کو شہر میں جانا ہے، شہر میں رہنا ہے، کہا چلو شہر میں، جب شہر میں گئے تو اللہ نے کہا کوشش کرو، جہاد کرو، اس کے لیے فری تھوڑی ملتا دنیا میں کچھ، تو کہا وہ تو قوم بہت جبارین ہے، خطرناک قوم ہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے، موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ، جو ہارون اور تم جاؤ لڑ کے آؤ۔ اندازہ لگائیے ان کی فسق کا، ان کے فجور کا، ان کے معصیت اور گناہ کا، کہ وقت کے نبی کہتے ہیں ہمیں شہر چاہیے، کہا جہاد کرو لے لو، تو کہتے ہیں کیا کہ بہت خطرناک قوم ہے وہ، اب موسیٰ کیا کرو، تمہارا رب اور ہارون تم تینوں جاؤ، لڑکے آ جاؤ، اور لڑنے کے بعد بول دینا ہم کو، ہم اندر آ جائیں گے۔ اللہ نے سزا دی، کہا جاؤ 40 سال تک گھومو سینہ کے اندر، معلوم 40 سال بھٹکتے رہے، 40 سال کے بعد حکم ہوا کہ داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے تو الٹے پیٹ کے بل جا رہے ہیں، مطلب سرکشی دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کتنا صبر لگاؤں گا، آپ سوچئے
کہ جب ایک قوم کسی کے خلاف ہو جاتی تو اس وقت کے نبی کو کتنی تکلیفیں آتی ہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام کوئی معاملہ نہیں ہے. جو گھر کا ذمہ دار ہے میری بات کو بہت اچھے سمجھ سکتا ہے. گھر میں اگر آپ کے بیوی بچے آپ کی بات نہ مانے کتنی کوفت ہوتی ہے نا. پوری قوم ہی دیکھی کیسی خلاف ورزی کری, کتنی تکلیفیں ہوں گی موسیٰ علیہ السلام کو, پھر بھی آپ برداشت کر رہے ہیں. صبر تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آپ دیکھیے اولو العزم رسول ہے, کیسا صبر کیا کہ آپ بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف حق کی دعوت دینے کے لیے, توحید کے پیغام کو پھر سے پہنچانے کے لیے, چونکہ یہ قوم شرک میں ملوث ہو چکی تھی. افسوس کی بات ہے جس طرح سے آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اس پیغام کو لائے, قوم نے ان کے خلاف ہی چالے چلی, وقت کے بادشاہ کو اور وہاں کی حکومت کو بہکایا, کہا سولی پہ لٹکا دو اس کو, اور پوری چال چل لی. اللہ رب العزت نے جو ہے پھر کیا بل رفع اللہ علیہ, اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے کتنی تکلیف تھی. تو کہا آپ بھی ویسی صبر کیجئے جیسا آپ سے پہلے اولو العزم رسول جو گزرے ہیں جنہوں نے صبر کیا, اور ان کا صبر ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں بھی کبھی ایسی کوئی تکلیف آئے دنیا میں تو ان انبیاء کے واقعات پڑھ لے. صبر کا مادہ نفس میں انسان کے جاگتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے, نبی صبر آپ پیدا کیجئے اپنے اندر, عجلت مت کیجئے کافروں کے خلاف بد دعا دینے کے معاملے میں یا فیصلہ لانے کے معاملے میں کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے, عجلت مت کیجئے. پچھلے اولو العزم رسولوں کو دیکھیے کیا انداز سے اور کتنا طویل اور لمبا صبر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے, اس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں.